آداب۔ دور حیات آتا ہے قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ مولانا محمد علی جوہر ہندوستان کی جنگ آزادی کے عظیم ہیرو اور ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے۔ وہ مختلف الجہات شخصیت کے حامل تھے اور بہت سی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ مجاہد آزادی کے ساتھ ساتھ صحافی، شاعر، نثر نگار، دانشور اور خطیب بھی تھے۔ مولانا محمد علی جوہر نے ملک کی آزادی کے لیے ہر طبقے کے لوگوں کو ساتھ لیا۔ وہ ہندو مسلم کے نام پر عوامی تقسیم کے سخت خلاف تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ ہندوستان کی بھلائی اتحاد اور یکجہتی میں ہے۔ یہی سبب ہے کہ اپنے اخبارات کے ذریعے وہ ہندوستانیوں کو متحد رکھنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ ان کا پیغام آج بھی بامعنی ہے اور اسی کے ساتھ آج بھی ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر 10 دسمبر 1878 کو ریاست رامپور میں شیخ عبدالعلی خاں کے یہاں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ آبادی بانو بیگم کو بی اماں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے ایک اور بھائی مولانا شوکت علی بھی شہرت کے حامل تھے۔ محمد علی اور شوکت علی ہندوستانی سیاست میں علی برادران کے نام سے بہت مشہور ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر رامپور میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم و تربیت وہیں ہوئی۔ جب وہ 5 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کی وفات کے بعد ان کی بصیرت والی والدہ کی کوششوں نے انہیں اور ان کے بھائیوں کو اچھی تعلیم دلائی۔ وہ ایک عقلمند خاتون تھیں جنہوں نے بڑی محنت اور قربانی سے اپنے بچوں کی پرورش کی اور انہیں بہترین تعلیم دی۔ بی اماں نے بھی تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خاص طور پر علی برادران یعنی شوکت علی اور محمد علی سمیت قوم پرست رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد اپنی بہو امجدی بیگم اور دیگر خواتین کے ساتھ انہوں نے چندہ اکٹھا کیا، میٹنگیں کیں اور ہندوستانی خواتین سے اپیل کی کہ وہ غیر ملکی اشیاء کا بائیکاٹ کریں۔ انہوں نے شمالی ہند کا سفر کیا اور خواتین کو تحریک آزادی میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دی۔ مولانا محمد علی جوہر نے ملک و بیرون ملک میں اعلیٰ تعلیم پائی اور مطالعہ جاری رکھا۔ اس کے بعد انڈین سول سروسز کا امتحان بھی انہوں نے پاس کیا۔ انہوں نے ریاست رامپور کے ڈائریکٹر ایجوکیشن کے طور پر خدمات انجام دی اور بعد میں بڑودہ سول سروس میں شمولیت اختیار کی۔ 1910 میں انہوں نے شاندار کیریئر کو چھوڑ کر صحافت کا آغاز کیا۔ ایک مضمون نگار کی حیثیت سے وہ لندن ٹائمز، گارڈین اور دا آبزرور جیسے معروف اخبارات کے لیے مضامین لکھتے تھے۔ انہوں نے ٹائمز آف انڈیا کے لیے بھی لکھا۔ پھر وہ کلکتہ آ گئے جو ملک کی راجدھانی اور صحافت کا بھی مرکز تھا۔ یہاں سے انہوں نے ہفتہ روزہ کامریڈ کی اشاعت کا آغاز کیا۔ کامریڈ کا پہلا شمارہ 1911 میں شائع ہوا اور اسی سال ہندوستان کی قومی راجدھانی دہلی منتقل ہو گئی۔ 1 سال کے اندر کامریڈ اپنی زبان اور انداز کی وجہ سے مقبول ہو گیا۔ کلکتہ میں ان کے قیام نے ان کے کام میں رفتار کو تیز کر دیا۔ 1911 میں اہم ترین دفاتر کلکتہ سے دہلی منتقل ہو گئے۔ جوہر بھی اگلے سال دہلی آ گئے۔ 1913 میں انہوں نے اردو روزنامہ ہمدرد جاری کیا۔ 40 گھنٹے کی مسلسل محنت سے انہوں نے ایک مضمون لکھا۔ لندن ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے جواب میں ترکوں کی حمایت میں یہ مضمون تھا۔ یہ کامریڈ میں شائع ہوا اور اس کا اردو ترجمہ ہمدرد میں چھپا، جو برطانوی حکومت کو پسند نہیں آیا اور اخبارات کی تمام کاپیاں ضبط کر لی گئیں۔ محمد علی جوہر کو 15 مئی 1915 کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ ان کے احتجاج اور برطانیہ مخالف مظاہروں کی وجہ سے وہ بغاوت کے الزام میں 4 سال تک قید رہے۔
مولانا محمد علی جوہر نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1906 میں مسلم لیگ کے رکن کی حیثیت سے کیا، مگر تب مسلم لیگ دو قومی نظریہ کی علمبردار نہیں تھی۔ انہوں نے 1919 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ دسمبر 1920 میں کانگریس کے ناگپور اجلاس میں جوہر نے عدم تعاون کی قرارداد پاس کرائی۔ 1923 میں وہ انڈین نیشنل کانگریس کے کاکی ناڈا اجلاس کے صدر منتخب ہوئے۔ محمد علی جوہر برطانوی راج کے سخت ناقد اور گاندھی جی کے حامی تھے۔ ان کے تعلقات مشہور حریت پسند لیڈر چترنجن داس سے بہت قریبی تھے۔ 1930 کے اخیر میں محمد علی جوہر نے اپنی خرابی صحت کے باوجود گول میز کانفرنس لندن میں شرکت کے لیے حامی بھری۔ اس کانفرنس میں انہوں نے ایک جذباتی تقریر کی جو کسی مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش جیسی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آزادی دو، تبھی میں اپنے ملک میں واپس جاؤں گا، ورنہ میں کسی غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں پردیس میں مرنا پسند کروں گا کیونکہ یہ ایک آزاد ملک ہے، اور اگر آپ مجھے ہندوستان میں آزادی نہیں دیں گے تو آپ کو مجھے یہی قبر کی زمین دینی ہوگی۔ محمد علی جوہر کی بات سچ ثابت ہوئی۔ وہ 4 جنوری 1931 کو لندن میں ہونے والی کانفرنس کے فوراً بعد انتقال کر گئے۔ ان کے جسد خاکی کو بیت المقدس لے جایا گیا اور وہیں 23 جنوری 1931 کو سپرد خاک کیا گیا۔ جوہر کے ایک شعر پر آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے۔ خدا حافظ۔